السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک مرض جس کو پنجابی زبان میں کڑل پڑنا کہتے ہیں، اس میں جسم کے مسلز جو ہیں وہ اکڑن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کریمپس مسلز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں اچانک کڑل پڑ جاتے ہیں اور یہ تکلیف جو ہے یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ عموماً جب انسان سویا ہوا ہو تو اس مرض میں کثرت سے انسان مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی جاگتے میں بھی انسان اس تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ چند سیکنڈ سے لے کر گھنٹوں تک محیط اس کا دورانیہ ہو سکتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ ناقابل برداشت مرض ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا، سارا دن انسان کی اٹھک بیٹھک لگی رہے اور انسان سارا دن اس مشقت نما جو ہے وہ دن گزارے، تو وہ بندہ اس مرض کے اندر عموماً مبتلا ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی انسان اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیلشیم کی کمی بھی اس کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح جب انسان کولیسٹرول کو کم کرنے والی میڈیسن استعمال کر رہا ہو تو اس انسان کے اندر بھی یہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح معدے کے اندر تیزابیت کی کثرت بھی انسان کو اس مرض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور کبھی انسان کوئی ایسا جوتا استعمال کر لے کہ جس میں انسان کا پاؤں ان بیلنس رہے، یعنی ایڑی اونچی ہو جائے اور انسان کے پاؤں کا جو پنجہ ہے وہ نیچا ہو، تو تب بھی انسان اس جوتے کے استعمال کی وجہ سے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی انسان موٹاپے کی وجہ سے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ رگوں کی تنگی بھی اس کا ایک سبب ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے اندر بھی عموماً یہ تکلیف دیکھنے میں آتی ہے۔ نیند آور میڈیسن کا استعمال بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ دیر تک کھڑے رہنا بھی اس کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی طرح زیادہ دیر تک سونا بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ بسیار خوری یعنی کثرت کے ساتھ کھانا بھی اس کی ایک وجہ بن جاتا ہے۔ مہروں کا ٹل جانا بھی اس کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح پسینہ کی زیادتی بھی اس مرض میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ عورتوں میں حیض کے ایام کے اندر وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے کے اندر یہ تکلیف ہو سکتی ہے اور انسان کڑل پڑنے کی مرض کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے چند ایک علاج میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں جو ہم اپنے گھر کے اندر آسانی کے ساتھ ان علاج کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ متاثرہ عضو جس کے اندر کڑل پڑا ہوا ہو، اس کو گرم پانی کے اندر، جو قابل برداشت گرم پانی ہو، اس کے اندر ڈبو دیں، تو اس سے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور انسان اس تکلیف سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح مسٹرڈ آئل یعنی جس کو ہم سرسوں کا تیل کہتے ہیں، یا زیتون کے تیل کی مالش، یا پھر تارے میرے کے تیل کی مالش جس کو کڑوا تیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو نیم کر گرم کر کے متاثرہ عضو پر ہلکے ہاتھ سے مالش کرنے سے بھی انسان اس تکلیف سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر ادرک، پودینہ، کھجور، زیرہ سفید کی چٹنی بنا کر، یعنی یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہیں 4: ادرک، پودینہ، کھجور اور سفید زیرہ، اس کی چٹنی بنا کر کچھ دن تسلسل کے ساتھ استعمال کی جائے تو انسان اس تکلیف سے کئی عرصے تک کے لیے جو ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اور اگر انسان میتھی دانہ کو پاؤڈر بنا لے، دردڑا سا اس کا سفوف کر لے اور روزانہ ایک چھوٹی چمچ گرم پانی کے اندر، ایک گلاس کے اندر اس کو بھگو دے اور صبح خالی پیٹ اس کو پانی کو پن کر پی لے، تو یہ تسلسل کے ساتھ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بھی انسان اس مرض کا جو ہے وہ علاج کر پاتا ہے اور اس مرض سے انسان شفا پا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ کے نام سے ہے، اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔